رب کریم کے رحم و کرم کا ٹھکانہ کسے معلوم ہے؟ مگر رب دو جہاں نے حیات پیدا کرنے سے پہلے موت ہر ذی روح کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ مگر انسان جسے اس نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، ازل سے لے کر آج تک اپنے آپ کو موت سے بچانے اور لمبی عمر پانے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے۔ کبھی اس نے رشی منیوں کا سہارا لیا تو کبھی جادوگروں اور حکماں کا، لیکن ہر طرف سے اسے ایک ہی جواب ملا کہ ہر شے کو فنا ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات کے جو ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی دعا قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد کیا، اور ہم نے قرآن میں وہ چیزیں اتاری ہیں جو شفا اور رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک کا مطالعہ اور اس پر عمل نہ صرف تمام دنیاوی امراض اور خبائث سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انسان کی ابدی زندگی یعنی حیات بعد از موت کے لیے بھی ایک بہترین تحفہ ہے۔ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی مافوق الفطرت دنیا موجود ہے جو باطنی بصیرت اور اپنے مخصوص اصول و ضوابط کی پابند ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے قرب کے متلاشی ہر وقت اس سے ناطہ جوڑنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور جسے بصیرت کی بینائی عطا کر دی جاتی ہے وہ حتمی عیب کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود نہیں پہنچ پاتی۔ ایسا ہی ایک درویش پیر عثمان غنی راہ حق کا متلاشی ہے۔ اپنی ذات کا کھوج لگانے کے شوق میں کریا کریا بھٹکتے ہوئے ایک مجذوب کے پاس جا پہنچتا ہے، اور وہ راہ حق کے اس متلاشی سرائکی علاقے کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے پیر عثمان غنی کو ایک ہی نظر میں غنی کر دیتا ہے، اور اسے حکم دیتا ہے کہ قرآن کی حقانیت اور اس کی شفائیت سے انسان کا آیات قرآنی سے علاج ثابت کرو، اور دنیا کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ نوجوان پیر عثمان غنی سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے چل پڑتا ہے۔ بہاول پور کا یہ صوفی پیر عثمان غنی قرآن پاک سے علاج کو چند مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ جگہ جگہ گھومتا ہے۔ اللہ کا یہ ادنا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام انسانیت کی فلاح کے لیے بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اپنے ذاتی وسائل خرچ کرتے ہوئے لاچار، نادار، امیر و غریب ہر طرح کے لوگوں اور ہر طرح کے مریضوں کا علاج آیات قرآنی سے بلا معاوضہ کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت اور اللہ کی حقانیت شفا بذریعہ قرآنی آیات کا فیض دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کے لیے پیر عثمان غنی نے جو راستہ چنا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ ہے۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے اس درویش کی دنیا بھی بدلتی جا رہی ہے۔ سرائی کی وسیب صوفیاء کرام، بزرگوں اور پیروں کی سرزمین ہے، اور اسی خطے کے قدیم شہر ملتان کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان بزرگوں کے لیے عوام الناس کا روحانی تعلق اس قدر گہرا ہے کہ یہ مذہب کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ پیر عثمان غنی پر اللہ کا سایہ اور بزرگوں کے فیض کا رنگ نمایاں ہے۔ جب وہ فالج اور کینسر کے مریضوں کے روحانی علاج میں قرآنی آیات کی تلاوت اور زیتون کے تیل پر آیات دم کر کے دیتے ہیں تو امراض میں کچھ اتنی تیزی سے بہتری آتی ہے کہ اللہ اور اسلامی تعلیمات پر ایمان گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج پنجاب، سندھ،
सरहद और आजाद कश्मीर के हजारों अकीदतमंद पीर उस्मान गनी के रूहानी तरीका इलाज से फैज पा रहे हैं। इस रूहानी इलाज से इस्तिफादा पाने वालों की बड़ी तादाद गरीब और नादार मरीजों की है, मगर उमरा की बड़ी तादाद भी आपकी अकीदतमंदों में शामिल है। और यूं ये सिलसिला सबके लिए जारी और सारी है। दुखी, बीमार और नादार मरीजों के लिए बहावलपुर, कायमपुर तक पहुंचना बड़ा सबर आजमा और तकलीफ दे था। ये देखकर पीर उस्मान गनी ने बाज इलाकों में रूहानी इलाज के लिए दिन मखसूस कर रखे हैं, जहां अपने फैज़ आम का सिलसिला जारी और सारी रखा हुआ है। लेकिन जब यूरोप और दीगर बैरूनी ममालिक में रूहानी सिलसिला आम हुआ तो मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। तब इस अम्र की जरूरत महसूस हुई कि रूहानी तरीका इलाज और जदीद मेडिकल सहूलतों को यकजा कर एक अदारे की तश्कील की जाए, जहां पीर उस्मान गनी मेडिकल साइंस से मायूस मरीजों के लिए वक्त दे सके और उन अमराज का मेडिकल के साथ साथ रूहानी इलाज भी मुमकिन बनाया जा सके। दुखी इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की हक्कानियत, शिफा बजरिया कुरानी आयात का फैज दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए पीर उस्मान गनी के अकीदतमंदों ने एक एनजीओ की बुनियाद रखी है, जिसका नाम है वॉक वेलफेयर फाउंडेशन, और जिसकी वेबसाइट है www.peerusman.com। दूसरी वेबसाइट है www.walkwelfare.org। पीर उस्मान गनी ने अपने अहबाब के साथ मशावरत के बाद इलाके की पसमानदगी और गुर्बत के पेश नजर बहावलपुर से 85 किलोमीटर दूर कायमपुर में खतीर रकम की लागत से एक जदीद तिब्बी मरकज का सोचा, जहां तमाम जदीद मेडिकल सहूलतों को इकट्ठा करके मरीजों को, खुसूसन नादार मरीजों को इलाज के काबिल बनाया जा सके और उन्हें सफरी सऊबतों से बचाने के लिए यहां अब तक 20 कमरों की तामीर हो चुकी है और बाकी 80 कमरों की तामीर जारी है। मुंशी मोहम्मद रमजान फ्री अस्पताल का संगे बुनियाद जनवरी 2010 में रखा गया। सिर्फ 3 माह की कलील मुद्दत में अस्पताल के चंद शोबाजात ने काम शुरू भी कर दिया है। 16 मार्च 2010 को आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार अतीक ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूरोप से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। 16 मार्च से सीनियर और माहिर डॉक्टर्स और क्वालिफाइड स्टाफ की जेर निगरानी अस्पताल में फ्री इलाज का सिलसिला जारी है। ग्राउंड फ्लोर पर जदीद लेबोरेटरी और इमरजेंसी सेंटर का क़याम तकमील के आखिरी मराहिल में है। वीआईपी रूम्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं और यहां आने वाले मरीज जदीद तिब्बी सहूलतों से इस्तिफादा कर रहे हैं।
بیٹا. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں آئی ہوں لاہور سے اس وقت, لیکن ویسے کینیڈا رہتی ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ, آپ لاہور سے ہیں؟ کس جگہ لاہور؟ جوہر ٹاؤن سے. جوہر ٹاؤن سے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے میرے پتے میں وہ ہے اسٹون, پتے میں اسٹون ہے. تو لاہور میں تو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز, اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلز, آپ ماشاء اللہ کینیڈا بھی گئی ہیں, اور پھر آپ تو آپ یہاں پر کیوں آئیں ڈاکٹرز کو چھوڑ کے؟ وہاں مجھے بہت تنگ ہوئی تھی, ڈاکٹر ہسپتال گئی تھی میں, لیکن انہوں نے مجھے بہت سی بیماریاں نکال دی ٹیسٹ میں, یہ ہے وہ. پھر میری بیٹی ڈاکٹر ہے یہاں ملتان میں, پھر اس نے وہ دیکھے ٹیسٹ, انہوں نے کہا یہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, صرف آپ کو یہ پتری کی بیماری. یہاں آپ نہیں جانتے پاکستان میں کیا ہے حال ڈاکٹروں کا. تو آپ لاہور سے چلیں اور اتنے ریموٹ ایریا میں جہاں کوئی مارکیٹ نہیں ہے, کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے. یہاں پیر صاحب تو ہیں. ہاں ماشاء اللہ. تو آپ کو صرف ایک یہ امید ہے پیر صاحب کی ایک علاج کی جس کے اوپر سے آپ آئیں؟ کیونکہ یہ کینیڈا رہتے ہیں, تو میری وہاں بیٹی رہتی ہے کینیڈا, اس کے پاس آتے جاتے ہیں یہ. انہوں نے کہا تھا کہ میری امی بیمار ہیں تو آپ ان کا علاج کریں. پھر انہوں نے استخارہ کرا, پھر مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ آپ فوراً لے آئیں اپنی ماں کو, اس لیے میں آئی تھی. تو آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ کون ہے آپ کے؟ میرے بیٹے. اچھا, آپ السلام علیکم. السلام. کیا آپ کا نام؟ میرا نام ظفر احمد ہے. اچھا جی, آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں کینیڈا ٹورنٹو میں رہتا ہوں جی. میری والدہ بھی کینیڈین ہے, تو یہاں یہ آئیں بیمار ہوئیں تو انہیں لاہور ڈاکٹرس ہاسپٹل میں لے کے چلے گئے. تو بعد میں وہ علاج کرتے رہے ان کا, لیکن اوٹ پٹانگ انہوں نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے, ان کو کبھی کہتے تھے کہ جگر میں پتھری ہے, تو ان کو پھر ہم گھر لے آئے. تو پیر صاحب سے میری ملاقات ٹورنٹو میں ہوئی تھی. وہاں ہندو سکھ مسلمان سارے آ کے ان سے فیض اٹھاتے رہے اور بہت ٹھیک ہوئے. تو میرا ان پہ بڑا یقین تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کو لے کے یہاں آؤں گا. تو پیر صاحب سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر, انہوں نے استخارہ کیا اور ان کا ان کو فوراً لے کر آ جائیں قائم پور میں. تو میں لے کے ان کو یہاں آ گیا. ان کے 8 دم ہوئے ہیں اور ان کو بہت فائدہ ہے. صحیح ہو گئی میں بالکل ماشاء اللہ. اور کتنے دن ہوئے آپ کو آئے ہوئے؟ ہم جی بدھ کو آئے تھے, اپنا ہفتے کو روز آئے تھے سیٹرڈے کو, اور اب آج اپنا ٹیوزڈے ہے. تو آپ کا یعنی جو اویئرنیس ہے پیر صاحب کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں, یہ کینیڈا سے ہے کہ وہ کینیڈا میں بھی آتے ہیں؟ کینیڈا میں تھے, اور وہاں ہندو سکھ مسلمان سارے, ہم نے کوئی ایڈ نہیں دیکھا تھا ان کا اخبار میں, سینہ گزٹ لوگوں کو بتاتے رہے, اور وہاں میلہ لگ گیا, یعنی ٹائم نہیں ملتا تھا. لیکن جس کا انہوں نے دم کیا, جس کو کیا, اس کو فائدہ ہوا. یہ بتائیے کہ آپ نے کینیڈا میں بھی دیکھا پیر صاحب کا جو ہے اسپریچول ہیلنگ ٹریٹمنٹ, یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ماشاء اللہ سے انہوں نے خود اپنے زور بازو پہ یہ ہاسپٹل بنایا. آپ یہ بتائیے کہ یہ وہاں پر کسی سے کوئی پیسے لیتے ہوں یا یہاں پر آپ نے کسی پیشنٹ کو دیکھا؟ پیسہ کسی سے نہیں لیا, اور یعنی للہ انہوں نے دم کیا, کسی سے کچھ نہیں لیا. اور بلکہ یہ ہاسپٹل دیکھ کے سب کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک صاحب کی ہمت سے, ایک آدمی کی ہمت سے اتنا اچھا ہاسپٹل بن گیا. اس جنگل میں منگلے والی بات ہے. اور کتنے لوگ یہاں آتے ہیں, ہزارہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, دم کرواتے ہیں اور فیض اٹھا کے جاتے ہیں, اور کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. اور اتنے اچھے کمرے, اتنی اچھی انہوں نے ارینجمنٹ کر رکھی ہے. تو یہاں پر یہ جو فیسلٹیز ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مکمل ہیں یا ان کو؟ مکمل نہیں ہے, مطلب یہ کہ اس میں بہت گنجائش موجود ہے. اب یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہے, لیکن جتنی بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے انہوں نے. تو اس میں ابھی دوسری منزل ہے, پھر اس کا ایکوپمنٹ ہے, سامان آئے گا, تو کافی خرچے والا کام ہے یہ. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کینیڈا کی کمیونٹی سے, کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں, آپ وہاں کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی, ایک آدمی کی ہمت کو دیکھتے ہوئے سب کا حوصلہ بلند ہوتا ہے, اور سب لوگ جو ہیں اپنا کنٹریبیوٹ کریں تو یہ ہاسپٹل بڑی جلدی مکمل ہو جائے گا, جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. آج کے دور میں ہاسپٹل بنانا اور یوں روحانی فیض پہنچانا ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. جو کر رہا ہے اس کے کم از کم بازوؤں کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے اس میں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. کیونکہ آپ بھی باہر رہتے ہیں, میں بھی باہر رہتا ہوں, ہم ڈفرینٹ کنٹریز میں ضرور ہیں لیکن ہم اس ملک میں نہیں رہتے ہیں. ایک چیز جو وہاں پر سمجھی جاتی ہے, جو کہ میری بھی جنرل پرسیپشن تھی, اور جب تک میں یہاں نہیں آیا تھا میں نے نہیں دیکھا تھا کلوزلی, لوگوں کو سے ملا نہیں تھا, دیکھا جانا نہیں تھا. ایک جنرل کنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ پرسنل موٹیوز ہوتے ہیں جن موٹیوز کے لیے انسان کام کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کو کوئی ایسا موٹیو ہے کہ کوئی جو ہے پیسے کے لیے یا کسی اور لالچ کے لیے یا شہرت کے لیے وہ کرتے ہیں؟ پیر صاحب ایک زمیندار ہیں, 14 مربع زمین کے مالک ہیں, اپنے خرچے سے دنیا کا ٹور کرتے ہیں, جا کے جناب سے لوگوں کو علاج کرتے ہیں مفت میں. 2 دفعہ کینیڈا یہ آئے ہیں, انگلینڈ میں نہ جانے کتنی دفعہ گئے ہیں, ناروے گئے ہیں, کتنے لوگوں کو فیض پہنچایا. کچھ ان سے لیا تو نہیں ہے, اپنا جو کچھ کر سکتے ہیں. ان کا ایک خواب ہے یہ ہاسپٹل کہ یہ بنے اور لوگوں کو اور زیادہ فیض پہنچے. تو یہ ان کا ماٹو ہے کہ لوگوں کو خدمت خلق کرنا اور ان کو روحانی اور یہ دنیاوی علاج جو ہے مہیا کرنا, یہ ان کا ماٹو ہے, اور اس میں ان کے ساتھ ہم سب کو کھڑا ہونا ہے.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت تھینک یو. I'd just like to tell you that, I have interviewed 2-3 families. The brother, he has come down, and his mother, she's also come down from Canada. Just like to tell you that, it's not, that people are coming not only within the country, they are coming from abroad even to get this the benefit of this treatment. At the same time, one thing which is quite clear now, after interviewing 2, 3, 4 people, there are plenty, but we do not have time, to interview all these people who are sitting in corridor, and we can take the views of those. Just to tell you that there's no personal motive behind the construction of this hospital, the completion of this hospital, and to equip this hospital, other than this, just to please Allah subhanahu wa ta'ala and to get the human being fully cured from all diseases without spending even a single penny from their pocket. So again, as brother is appealing to all international community to please come forward and donate generously to complete this hospital and to provide basic necessities which are extremely desired to have within this hospital, like the duty doctor should be here at least in every shift. We should have nurses for females and males separately. We should have, linen, as I was showing you that in different rooms, that the different linens. Power problems, again, we need generators, we need fans, we need equipment like X-ray machines. We do not have X-ray machines, ultrasound machines, we do not have medicines. We need people to come forward. Don't donate money if you don't want to. Give us the equipment, give us the material which we require to complete this hospital. Whatever we require, please come forward. Visit this hospital. Walk Welfare Foundation invite all of you through these cameras to please come forward and visit this hospital personally. Peer Sahib would like to host your visit, and he would give you company, he would take you around, he would show you the accounts that from where this money is coming. No, it's coming only from his pocket. Walk Welfare Foundation has been recently, it has been registered here in Pakistan in 2010, but we are striving hard to get Walk Welfare Foundation registered in UK, Canada, Norway, and America at a time during this year, inshallah. And then we'll come to your door to show you this DVD, this video, these interviews, just to see your views, your support, your donations to complete this hospital. پیر صاحب, آپ جیسے کینیڈا میں انہوں نے آپ کو دیکھا, وہاں پر آپ کو میں نے خود انگلینڈ میں بھی دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ آپ کسی سے کوئی مالی فائد حاصل کر سکیں یا کوئی دنیاوی فائد ایسے حاصل کر سکیں؟ الحمدللہ میں نے آپ کو یہاں پرسنلی, میرے وزٹ کا پرپز یہ تھا کہ میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جان سکوں. ماشاءاللہ آپ کے میں نے 2 دن سے مہمان ہوں, آپ کا میں نے دیکھا سارا کچھ. آپ کو, مجھے بظاہر نہیں نظر آتا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو عزت, شان, پیسہ, گاڑیوں کا ایک فلیٹ, نوکروں کا ایک فلیٹ, سب کچھ عطا کیا ہے. آپ کوئی ایسی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں ابراڈ کے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ کے دل میں؟ جبکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, میں سب دوستوں سے, سب بھائیوں سے, سب بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ انسان, ہم جو آئے ہیں یہ ایک موت کے مہمان بن کے آئے ہیں. ہم ایک کمرہ امتحان کے اندر ہیں. 10 سال, 20 سال, 50 سال, آخر فنا ہے, جانا ہے. تو اگر یہ آخرت کے لیے ہم کچھ کر جائیں گے, آخرت کے لیے اللہ پاک کی ذات نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. مجھے دنیا کی ہر خوشی, دنیا کی ہر فیسلٹیز دی ہے, مگر ذہنی اور جسمانی سکون اس لیے نہیں ہے کہ یار میں کسی کے لیے کچھ کر جاؤں. اگر میں کسی اچھے شاگرد کو بنا دیا تو شاید وہ میرے لیے بخشش کے لیے کرے گا. جیسا کہ یہ ہاسپٹل کے لیے میری سٹرگل بھی ہے, اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کی موروثی زمین جس کی مالیت 2 کروڑ روپے وہ دی ہے, اور 3.5 کروڑ روپے کیش اس ہاسپٹل کو میں نے دیا ہے. اور مجھے خوشی ہے, میں یہاں آنے والے مہمانوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے وہ میری فیملی کے مہمان ہیں. وہ میرے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ میرے ایک فیملی ممبر, میرے عزیز میرے گھر پہ آیا ہے. تو میں ان کی خدمت کر کے ذہنی جسمانی سکون حاصل کرتا ہوں کہ یار ان کی خدمت کر دی جائے. اور یہ وہ لوگ, دکھی لوگ جو اللہ کے بالکل قریب ہو چکے ہوتے ہیں, جو ہر طرح کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب ان کے دل سے آہ کی شکل میں دعا نکلتی ہے تو اللہ پاک تبارک
کا تعالیٰ کے ساتھ مجھے اور میرے خاندان کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں آخرت میں اس کا جو بھی اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات عطا کرے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پیر صاحب میں just like to tell you again that look, he has no personal motives. He doesn't need any kind of help for his personal gains. Why again he is struggling so hard? Day and night he's working. He is traveling around the world. He's working hard. I mean, visiting hospital 3-4 times a day. And he is taking so much pain to complete this hospital. Why? So it's a big question. I'm asking this question from and again. If you have answer, please come forward. Well, I have got my answer because I have traveled down from UK just to know about him, just to see his personal life, and to know the answer of my question. I have found that he doesn't need anything. He doesn't want anything. He doesn't need of anything. So when he doesn't need of anything, then why shouldn't we come forward? Why shouldn't we support him? Why shouldn't we send our sadaqah, zakat, lillah money to this hospital to complete? It's a Sadaqah Jariyah project, brothers and sisters. This is Sadaqah Jariyah project, and it's very transparent, I tell you. We in the UK can show you his accounts because he has now opened office in Nottingham, UK. He has opened office in Canada. پیر صاحب کینیڈا میں کہاں آفس ہے ہمارا؟ کینیڈا ٹورنٹو مساگا میں. ٹورانٹو میں آفس ہے. دین وی آر ہیونگ ان ناروے اوسلو, امریکہ نیو یارک, رچمنڈ. تو یہ تمام وہ جگہ, دیز آر دی کنٹریز اینڈ دی سٹیز فرام ویئر وی کین شیئر یو دی ٹرانسپیرنسی, دی اکاؤنٹس, ایوری تھنگ. بٹ سو فار وی ہیو nothing in the accounts. It's personal efforts of this gentleman, Peer Usman, who is spending from his own pocket. Walk Welfare Foundation has been recently, as I said before, registered, and still it's in process of getting registered in Europe and America. So he is not having even a support of single penny from abroad. The need is to get support from the community living abroad. I'm taking you to another family in the room. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ بہاولپور سے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بریسٹ کینسر ہے. تو کتنا عرصہ ہوا آپ کو ڈائگنوز ہوئے؟ یہ تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے. تو آپ نے ڈاکٹرز وغیرہ سے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا؟ جی نہیں. ایسے ہوا تھا نا کہ ریسنٹلی ہماری فیملی میں 2 اموات اسی وجہ سے ہو چکی تھیں, اور یہ اتنا پینفل علاج تھا کہ میں شوگر کی مریض بھی تھی. تو سب گھر والے, شوکت خانم سے بھی میرے ٹیسٹ ہوئے, آغا خان سے بھی ہوئے. تو شوکت خانم میں مجھے نا ایڈمٹ کروانے لگے تھے. اسی دوران اسلام آباد میں میرا بھانجا رہتا ہے, اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسا روحانی علاج بتا کہ میری آنٹی تو شوگر کی مریض ہیں, وہ اتنا پینفل علاج نہیں کروا سکتی. تو اس نے نیٹ کھولا نا, تو اچانک پیر صاحب کا وہ سامنے آ گیا سارا کچھ. پھر انہوں نے فون کیا ہمیں, پھر پیر صاحب کو بھی فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آئیں. پھر بھائی میرے آئے, میرے میاں آئے, پھر سب لوگ آئے. تو آ کے دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا. تو پھر اس دن سے میں 3 مہینے سے مسلسل آ رہی ہوں. میرا کینسر 3رے سٹیج پہ تھا. اب الحمدللہ 80% میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم. آپ کا اسم گرام؟ محمد افضل. افضل صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ملازمت کرتا تھا, فارغ ہوں, ریٹائر ہو گیا. کہاں پہ آپ ملازمت کرتے ہیں؟ پولیس میں. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ ایک جنرل کنسیپشن یہ ہے کہ لوگ جو آتے ہیں پیروں کے پاس یا یہ اسپریچول تھراپیز کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے, نارملی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ الٹریٹ ہوتے ہیں, پڑھے لکھی کلاس نہیں ہوتی. تو اب یہ کافی حد تک غلط ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے انگلینڈ میں, کینیڈا, ناروے, امریکہ, جہاں جہاں بھی وزٹ کر رہے ہیں پیر صاحب کے لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. لیکن پھر بھی ایک خاص حلقہ ہے ہماری کمیونٹی کا جو کہ ابراڈ ہے, وہ ان کا بھی یہ تاثر. لیکن آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے, آپ نے سروس کی ہے پولیس میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز تھی جو آپ نے, جیسے انہوں نے بتایا کہ بھانجے نے آپ کو وہاں سے, تو آپ نے کیسے فوراً سے ذہنی طور پہ قبول کر لیا اس چیز کو کہ میں ڈاکٹر کو نہ دکھاؤں اور پیر صاحب کے پاس لے جاؤں؟ ہم 3 آدمی اسی یہ چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں کیسے علاج ہوتا ہے. جب ہم نے علاج دیکھا, ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں سے پوچھا, انٹرویو کیے, تو بہت سے لوگوں کو آرام آ رہا تھا. تو ہمارا بھی یقین
مطلب ہو گیا کہ یہ یہاں سے آرام آئے گا، کیونکہ ان کا طریقہ علاج جو تھا وہ میرے ذہن نے قبول کر لیا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اس سے، بجائے اس کے کہ ہم ہاسپٹل میں جائیں، وہاں چیر پھاڑ کروائیں اور پھر وہ یہ دوبارہ ہو جائے تو اس کا علاج پھر اس کے بعد نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ان سے بات کی پیر عثمان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ بالکل کہیں نہ جائیں، کسی ہاسپٹل میں نہ جائیں، بالکل ان کا نہ کرائیں، آپریشن نہ کرائیں۔ تو اللہ کے فضل سے ان کے 3 ماہ کے علاج سے اب یہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب پیمنٹ کے کوئی یہاں خرچہ نہیں ہے، یہاں سارے کا سارا گھر کا ماحول ہے، بچوں کی طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں، بہنوں کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتے، بچیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ماؤں کو ماؤں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ علاج اتنا اچھا، اتنا مطلب پیارا ہے کہ وہ لوگ خود بخود کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن علی۔ تو میں نے اردو میں بولا تو آپ کو جواب آیا نا؟ ہے نا؟ وہ انگلش میں تو میں کیمرے سے بات کرتا ہوں، کیمرہ بڑا گندا ہے، وہ انگلش سمجھتا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ آپ تو بہت پیارے سے بیٹھے ہو۔ حسن جو ہے نا، میں کیمرے سے انگلش بولوں گا، آپ سے اردو بولوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر تو آپ بات کرو گے نا؟ گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm taking you to a very young child. His name is Hassan Ali. I'd like to... محمد احسن علی۔ محمد احسن علی۔ محمد حسن علی۔ And you are his... آپ کیا ہیں اس کے؟ فادر۔ یہ فادر ہیں؟ I'm his father۔ آپ کا نام؟ مہربان علی۔ مہربان علی صاحب ہیں حسن کے فادر، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس بچے سے تھوڑی سی گفتگو سے کروں۔ اس سے پہلے کہ میں بچے سے گفتگو کروں، آپ یہ بتائیے گا مہربان کہ آپ کے بیٹے کو کیا پرابلم ہے؟ میرے بیٹے کے لاسٹ منتھ 22 اپریل کو ڈائگنوز ہوا ہے کہ اس کے برین کی ٹیومر ہے، کیونکہ اس کی آئی جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی جا رہی تھی، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا سیدھا،